میں انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس پہ آتی ہوں. آپ نے دیکھا میڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ہماری اکانومی کے لیے تو شاید ہر چیز ہی بلیک سوان ہے, لیکن یہ اب انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی ایک بلیک سوان ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیسے نمٹیں گے, کیونکہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان میں تو ایک زبردست ہائیک متوقع ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی, تو آئی تھنک کہ اب جہاں تک یہ ایکسٹینیس فیکٹرز ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں ابھی تک ہم نے جو آئل پرائسز میں سافٹننگ دیکھی ہے اس سے ہماری اکانومی کو بہت فائدہ ہوا ہے. I mean if I compare to August September of last year to this year, تقریباً I think 84 روپے کا پیٹرول کی قیمت میں اس میں کمی آ چکی ہے. So you are right. I mean this is something which we are watching very closely as we go forward. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ چیز جو ہے وہ کنٹین رہے. Of course not only from an economic perspective but also from a regional security perspective کہ یہ کوئی wider اس کی implications نہ ہوں. But you are right in pointing out that oil is one area which we need to keep very close eye on. اور سر یہ بھی بتا دیجئے کہ کوئی منی بجٹ بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری اطلاعات ہیں کہ IMF کے معاہدے کے بعد شاید کوئی منی بجٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے. یہ بڑی ایک ویو تھا کہ اگست میں ہمارا شارٹ فال تھا, as you seen and the number was reported, and then there was a very large expectation that shortfall is going to increase even further during September. اور دیکھیے الحمدللہ we met the target in September. So as far as we are concerned at this point in time جو مومنٹم ہے اور جس طرح ہم نے اپنی فائلرز کی تعداد بڑھائی ہے, I do not expect any additional measures. صرف آخری چلتے چلتے بتا دیں کہ یہ جو مہنگائی کی کمی آپ نے کہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, اس کے ثمرات پہنچنے, مزید ہم کیا دیکھتے ہیں اگلے 6 مہینے میں؟ واقعی ایک بڑا ریلیف مہنگائی کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے لوگوں کو مل سکتا ہے؟ اصل میں اس میں یہ کہوں گا کہ دس ہیز بین جو اس کی ٹریجیکٹری نیچے آئی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں نا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ان ٹرمز آف جو ہیڈ لائن ہے, جو کور ہے اور ایوریج ہے, تینوں انڈیکیٹرز آر ناؤ انٹو سنگل ڈیجٹ. ناؤ اسٹیٹ بینک کا ایکسپیکٹیشن تھی کہ Q3-25 میں یہ 5 to 6% جائے گا یہ انفلیشن, تو یہ ابھی 7% آ گیا ہے. تو آئی تھنک اس کے کئی امپیکٹ آئیں گے. جو ہے اس میں کموڈٹی پرائسز بھی ہیں, جو آپ نے آئل کا بھی ذکر کیا, بٹ جو پیرشیبل لوکل کموڈٹیز ہیں اس کا بھی امپیکٹ کافی ہے. تو ناؤ what we need to do is to ensure کہ the price control committees of the provinces and here in ICT they do what they need to do. کہ جب یہ ساری انفلیشن کے انڈیکیٹرز نیچے آ رہے ہیں, we do not allow any arbitrage opportunity تاکہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ کامن مین تک پہنچے. اور میں اس میں سارے جو چیف منسٹرز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں, چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ان سے بھی میں خاص طور پہ بات کر کے آیا ہوں. and I know she is absolutely on top of it in terms of how she is looking at for example جیسے پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت نیچے جا رہی ہے کہ بسوں کے کرایوں میں اضافہ نیچے جا رہا ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ ہمیں وہی جو ہم FBR میں بات کر رہے ہیں نا, یہ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ کی, I think that's what we are going to and what we will need to do as we go forward. جی